ساتھیو، اس آن لائن لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ثور انقلاب اور اس کا خطے پر اثرات۔ جو بھی ٹاپک ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر یا اکیڈیمک کا جو بھی ٹاپک ہم پڑھتے ہیں تو اس ٹاپک پہ ڈائریکٹ پڑھنے سے پہلے یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس ٹاپک میں جو ٹرمز اور جو اصطلاحات یا جو فریزز استعمال ہوئی ہیں پہلے ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم آگے جا کے ٹاپک کی تاریخ یا اس کے اثرات وغیرہ پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے ثور، دوسرا ہے انقلاب، تیسرا ہے افغانستان اور چوتھا ہے خطہ۔ اب ثور کیا ہے، انقلاب کیا ہے، افغانستان کیا ہے اور خطہ کیا ہے؟ ثور افغانستان اور ایران میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے اس کو شمسی ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اور ثور افغانستان میں اسپیشلی جو کیلنڈر ہے اس کا دوسرا مہینہ ہے۔ اصل میں افغانستان اور ایران کا کیلنڈر ایک جیسا ہے لیکن اس کے مہینوں کے نام ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ افغانستان میں جن مہینوں کے نام استعمال میں آ رہے ہیں اصل میں وہ عربی جو زوڈیک سائن سے لیے گئے ہیں، عربک نیمز ہیں۔ تو ثور اس کا دوسرا مہینہ ہے اور جو ہمارے ہاں 21 اپریل سے عموماً شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انقلاب ہے۔ انقلاب آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل سائنسز کے انقلاب ہیں، تاریخ کے جو انقلاب ہیں، سیاست کے جو انقلاب ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کا پہیہ وہ گھومتا رہتا ہے اور تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار تاریخ میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں جس سے تاریخ کی جو رفتار ہے وہ خاصی تیز ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ سالوں یا صدیوں کا فاصلہ وہ بہت کم عرصے میں طے ہوا ہے۔ اس کو ہم انقلاب کہہ سکتے ہیں، اور ایسے انقلاب میں عموماً جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک اور سیٹ اپ آ جاتا ہے۔ تو اگر انقلاب کامیاب ہو تو کچھ نئے لوگ، کچھ نئے خیالات، کچھ نئے چہرے آ جاتے ہیں، اور اگر انقلاب ناکام ہو تو پھر یہ غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے اور انقلابی لوگ جو ہیں وہ پھر ظلم اور ستم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں بہت انقلابات آئے ہیں، لیکن مشہور انقلابات اس میں ہم انقلاب فرانس کہہ سکتے ہیں جو 18ویں صدی کی آخری دہائی میں آیا۔ پھر ہم اس سے بھی پہلے اگر بات کریں تو پھر امریکی انقلاب کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم رشیا میں جو انقلاب آیا رشین امپائر میں، اور 1917 میں جس کے بعد سوویت یونین کا قیام عمل میں آیا، یہ بھی دنیا بڑے انقلابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انقلاب وہ افغانستان میں بھی آیا جو ثور کے مہینے یعنی کہ اپریل کے مہینے میں آیا، اور یہ 1978 کا سال تھا۔ اب افغانستان کیا ہے؟ افغانستان ایشیا کا ایک اہم ملک ہے اور یہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، اس وجہ سے جغرافیہ دانوں نے اور سائنسدانوں نے اس کو جغرافیائی خطوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثال اس کی ہم لے سکتے ہیں جنوبی ایشیا جہاں پاکستان واقع ہے، یا ہندوستان بھی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا جس میں ازبکستان، قازقستان اور کرغزستان کے ممالک ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹ، ہم کہہ سکتے ہیں فار ایسٹ۔ تو یہ ایشیا کے جو ہیں مختلف خطے ہیں۔ تو سینٹرل ایشیا یا وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان جو خطہ ہے یہ افغانستان کہلاتا ہے۔ تاریخی طور سے اس خطے کا نام خراسان تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس خطے کا نام افغانستان قرار پایا۔ موجودہ افغانستان یا ماڈرن افغانستان کی باقاعدہ بنیاد یہ احمد شاہ ابدالی نے 18ویں صدی کے وسط میں رکھی، اور قندھار اس کا کیپٹل تھا، لیکن بعد میں درانی امپائر نے کابل کو اپنا کیپٹل قرار دیا اور یوں اپنے لیے امیر کا خطاب انہوں نے پسند کیا، تو کابل کے حکمران امیر کہلانے لگے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام جو ہے وہ افغانستان قرار پایا۔ افغانستان کے پڑوس میں ہندوستان واقع تھا، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، اس وجہ سے اس کو برطانوی ہند کہتے ہیں۔ شمال میں اس کے رشین امپائر تھا اس زمانے کا، اور مشرق اور جنوب میں برطانوی ہندوستان ہے یہ واقعہ۔ دونوں امپائروں نے یا دونوں سلطنتوں نے کوشش کی کہ وہ افغانستان پر اپنا اثر رسوخ قائم رکھ سکے، اور دونوں نے افغان حکمرانوں پر کئی قسم کے دباؤ ڈالے۔ بہرحال ہم تاریخ کو ذرا تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ پہ 2 جنگیں لڑیں، اور دوسری جنگ میں جب انگریزوں نے
معاہدہ کیا تو ان سے فارن پالیسی کا اختیار ان سے چھین لیا، کچھ علاقے بھی ان سے لے لیے گئے اور افغانستان کے امیر کو کچھ پینشن کی رقم ملنے لگی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جس طرح دنیا کے کئی ممالک میں نئے خیالات آئے، یورپ سے خیالات یہاں پہنچ گئے، تو اسی طرح افغانستان میں بھی نئے خیالات آ گئے اور ینگ افغان یا وش زلمیان، وش پشتو کا لفظ ہے اور جاگے ہوا آدمی کو وش بولتے ہیں اور زلمے جو ہے نوجوان کو کہتے ہیں۔ تو اس جیسی تحریکیں وہاں شروع ہوئی اور جدید اسکول اور کالجز کا قیام عمل میں آیا۔ 1919 میں افغانستان کے امیر امان اللہ خان نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور ایک مختصر جنگ کے بعد انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت افغانستان کو بھرپور آزادی ملی اور انگریزوں کا اثر رسوخ اس پر ختم ہوا۔ یہ اگست 1919 کی بات ہے۔ پھر امیر امان اللہ خان نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا، لیکن بہرحال اس نے کچھ مغربی طرز کی ریفارم لانے کی کوشش کی افغانستان میں، اور اس ریفارمز کی افغانستان کے قبائلی نظام کی وجہ سے اس ریفارمز کو اچھی نگاہ سے لوگوں نے نہیں دیکھا اور لوگوں نے اس حکومت کو ختم کیا۔ پھر آگے جاتے ہیں تو ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ بنتے ہیں۔ جب پاکستان بنتا ہے تو افغانستان میں بھی اسی سال تھوڑے ریفارمز آتے ہیں اور پرائم منسٹر کے اور جو ان کا پارلیمنٹ ہے ان کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک تک آ رہے ہیں۔ 1965 میں سیاسی اصلاحات زیادہ ہو چکے تھے، اخبارات بھی آ چکے تھے، مختلف سیاسی دھڑوں نے اپنے اخبارات بیان کیے تھے اور کچھ سیاسی پارٹیاں بھی معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ اس میں ایک اہم پارٹی PDPA ہے اور اس پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان ہے، اور اس پارٹی نے سوشل طرز کے ریفارمز کا ایجنڈا پیش کیا۔ جس طرح دوسرے سوشلسٹ پارٹیاں دنیا کی اس زمانے کی توڑ پھوڑ کا شکار رہی، اسی طرح یہ پارٹی بھی اپنے قیام 1965 کے 2 سال بعد 2 دڑوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک دڑے کو پرچم کا نام دیا گیا اور دوسرے دڑے کو خلق کا نام دیا گیا۔ پرچم جھنڈے کو بولتے ہیں اور خلق مخلوق یا عوام یا انسان یا لوگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں نام اصل میں ان 2 دڑوں کے اخبارات تھے۔ ایک دڑے کا اخبار پرچم تھا اور دوسرے دڑے کا اخبار خلق تھا، اس وجہ سے ان کے یہ نام پڑے۔ 1973 میں افغانستان میں کنگ ظاہر شاہ کی حکومت کو معزول کیا گیا اور سردار محمد داؤد خان جو بادشاہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور بردر ان لا بھی تھا، اس نے افغانستان کو جمہوریہ قرار دیا اور اپنے آپ کو صدر مملکت بنا دیا۔ جمہوریہ اس ملک کو کہتے ہیں جس کا سربراہ ریاست الیکٹڈ ہو، یعنی کہ صدر ہو۔ اس سے پہلے افغانستان کا سربراہ مملکت بادشاہ تھا، اور چونکہ بادشاہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے تو ایسے ملک کو جمہوریہ یا ریپبلک نہیں کہہ سکتے۔ تو 1973 میں سردار محمد داؤد خان نے اقتدار سنبھالا اور اقتدار سنبھالتے ہی اس نے شروع میں سوویت یونین سے تعلقات، سوویت یونین چونکہ ان کا پڑوسی ملک تھا، سوویت یونین کے 15 ریاستیں تھیں کل، اور اس میں سے 3 ریاستوں کی سرحدات افغانستان سے ملتی ہیں۔ ان ریاستوں میں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل بات تھی کہ داؤد خان کے پڑوس میں اتنی بڑی طاقت ہے تو اس سے اچھے تعلقات قائم کرنا اس کے لیے بہتر تھا۔ بہرحال سردار محمد داؤد خان کے پاس شاید، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی عوام کے لیے کوئی اچھا پلان نہیں تھا۔ اس نے وہی پرانے نعرے اٹھائے اور پختونستان ایشو کے نام پہ لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ اس سے پاکستان کی حکومت بھی اس سے ناراض ہوئی اور پاکستان نے بھی افغانستان میں جو سردار داؤد مخالف حلقے تھے ان کی سرپرستی شروع کی اور کچھ حلقے ان کو پاکستان لا کے ان کی ٹریننگ کی گئی۔ سردار محمد داؤد خان کو پہلے PDPA کے ایک دڑے کی حمایت حاصل رہی، لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ حمایت کمزور ہوتی گئی۔ 1978 میں یہ انقلاب، سور انقلاب واقع ہوا ہے۔ تاریخ یہ 27 اپریل تھا۔ 27 اپریل سے ٹھیک 10 دن پہلے 17 یا 18 اپریل کو PDPA کے ایک لیڈر کو قتل کیا گیا، اس کا نام میر اکبر تھا، اور خیبر کو قتل کیا گیا۔ اس سے PDPA کے حامیوں میں
غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے PDPA کو یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ آج میر اکبر خیبر کو قتل کیا گیا، کل دوسرے لیڈران کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ بیشتر لیڈران پابند سلاسل بھی کیا گیا، اور اس وقت PDPA کے جو بڑے لیڈران تھے اس میں نور محمد ترکی اور حفیظ اللہ امین شامل تھے۔ 26 اکتوبر کو جب حفیظ اللہ امین کو گرفتار کیا جانے لگا تو اس نے اس سے پہلے اپنے حامیوں کو میسج دیا کہ آپ صدر داؤد کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ پارٹی چونکہ عوام میں اور خاص کر سرکاری ملازمین میں اور فوج میں اثر رسوخ رکھتی تھی، اس لیے فوج میں جو پارٹی کے حامی لوگ تھے انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، محل تھا، اس پہ مارچ کیا۔ صدر داؤد قتل ہوا اس میں بمائے اپنے ساتھیوں کے، اور یوں فوجیوں نے ایک انقلابی حکومت کا اعلان کیا اور یہ حکومت PDPA کو حوالے کی گئی۔ PDPA کی طرف سے نور محمد ترکی افغانستان کے پریزیڈنٹ بنے اور اپنے سوشل ایجنڈا کے نام پہ اپنے اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اس حکومت نے بڑی اصلاحات کی، مثال کے طور سے خواتین کے حقوق دیے، ان کے لیے تعلیم، ان کی شادی کی عمر، ان کے لیے بیوہ کی شادی، اور پھر ان کے لیے جو ہے روزگار وغیرہ کے مواقع، کسانوں کے قرضے ختم کیے گئے۔ لہٰذا جو بھی سوشلسٹ پارٹی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اسی پر انہوں نے عمل درآمد شروع کیا۔ لیکن انقلاب سے جن لوگوں کو نقصان پہنچا تھا وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے، اور انہوں نے اس انقلاب کو ختم کرنے کی یا ریورس کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ اب انقلاب کے مخالفین کون تھے؟ مختلف حلقے اس انقلاب کے مخالفین تھے۔ کچھ جو ہیں بادشاہ کے وہ حامی تھے جن کی امارت یا حکومت یا اختیارات اس انقلاب کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ مذہب پسند حلقے جو تھے انہوں نے بھی اس حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کی، اور اس طرح قبائلی سرداروں نے بھی اس نئے جدید حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ ان سب لوگوں نے مل کر حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی منصوبہ بندی کی۔ دوسری طرف نور محمد ترکی نے سوویت یونین سے ایک 20 سالہ دوستی کا معاہدہ بھی کر دیا۔ اسی طرح کا معاہدہ تھا جس طرح ہندوستان نے 1971 میں سوویت یونین سے کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوویت یونین نے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ایسے دوستی کے معاہدے کیے تھے، اور ہندوستان نے بھی 1971 کی جنگ سے پہلے روس سے یہ معاہدہ کر دیا تھا، جس سے ہندوستان کی پوزیشن بین الاقوامی طور سے محفوظ اور مستحکم سمجھنے جانے لگی۔ اسی طرح ان کی حکومت نے بھی سوویت یونین سے معاہدہ کیا اور سوویت یونین سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ اگرچہ اس پارٹی نے کبھی بھی اپنے آپ کو کلم کلا یا کلیئرلی انہوں نے اپنے آپ کو کمیونسٹ پارٹی نہیں کہا، لیکن بہرحال ان کا پروگرام وہ سوشلزم یا کمیونزم کے آئیڈیاز پہ مبنی تھا۔ اب سوشلزم اور کمیونزم کے جو مخالفین تھے، امریکہ مثال کے طور سے، سعودی عرب، ایران میں اس وقت بادشاہ کی حکومت تھی، شاہ ایران جو امریکہ کا بڑا حامی تھا، چائنا اور سوویت یونین کے اس دور میں تعلقات بڑے خراب تھے، اگرچہ دونوں سوشلسٹ ممالک تھے لیکن ان کے تعلقات خراب تھے۔ پاکستان اس وقت اپنے ملک میں جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک عوامی حکومت ختم کر رکھی تھی، اور اس کو اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کسی ایسے بڑے سہارے کی ضرورت تھی، تو اس کو بھی شاید ایک موقع مل گیا ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی، اور اس نے افغانستان انقلاب کے خلاف ان سب کو اکٹھے کرنے کی ٹان لی۔ یہ انقلاب جو ہے یہ چونکہ ان کے لیڈران نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ 1917 کے لینن جیسا انقلاب ہے، اور انقلاب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پھیلتا جاتا ہے، اور جب تک یہ پھیلے گا نہیں تو اس کو استحکام نہیں ہوگا۔ تو اب یہ خطرہ تھا کہ یہ انقلاب افغانستان کے پڑوسی ممالک خاص کر پاکستان یا ایران یہ انقلاب گھس آ سکتا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 2 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان کا بارڈر افغانستان سے لگا ہوا ہے۔ لوگوں کا آنا جانا تھا، اب بھی ہے لیکن اس زمانے میں زیادہ تھا، ملنا جلنا اور سیاسی تبصرے اور تبادلہ خیال ان دونوں لوگوں کا بہت عام تھا۔ تو پاکستان کی حکومت کو بھی شاید انقلاب کے ایک خطرہ محسوس ہوا کہ یہ انقلاب وہاں سے پاکستان کو ایکسپورٹ ہو سکتا ہے۔ اس انقلاب کے خلاف کسی نے اسلحہ دیا، کسی نے ڈالر دیے، کسی نے ریال دیے، کسی نے اپنی خدمات مہیا کی، اور یوں افغان مجاہدین کے نام سے
7 مختلف گروہ تشکیل دیے گئے اور امریکہ نے اس آپریشن کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا، اور اس کا مطلب انقلاب کا رد کرنا یا انقلاب کو ریورس کرنا تھا۔ ادھر افغانستان میں نور محمد ترکی انقلاب کے اگلے سال سپٹمبر 1979 میں اپنے محل میں مردہ پائے گئے۔ اس کے بعد اس کے نزدیکی ساتھی حفیظ اللہ امین نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ اقتدار ابھی 4 مہینے تھا کہ اس نے سوویت یونین سے درخواست کی کہ حکومت کے استحکام کے لیے وہ اپنی افواج افغانستان میں بھجوا دے، لیکن سوویت یونین کی افواج جب افغانستان آ رہی تھی 26 اور 27 دسمبر 1979 کے جو رات ہے اس کے درمیان، تو اسی رات حفیظ اللہ امین کو جان سے مار دیا گیا، اور شاید یہ امکان ہے کہ روسیوں نے اس کو جان سے مار ڈالا ہو۔ اس کی جگہ ببرک کارمل جو پرچم گروپ کے سربراہ تھے وہ ملک کے صدر بنا دیے گئے۔ اب سوویت یونین کا داخلہ افغانستان میں جب ہو گیا تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ افغان حکومت کو سپورٹ مل جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سوویت یونین کی افواج افغانستان میں آنے کا شاید اتنا کوئی فائدہ نہ ہوا ہو جتنا اس کا نقصان ہوا، کیونکہ دوسری جو طاقتیں ہیں ان کو بھی افغانستان میں اب کلم کھلا اپنی افواج یا اپنے لوگ یا اپنے گروہ وہاں بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر افغانستان میں ایک جنگ کی ابتدا ہوئی، اور یہ جنگ اگلے تقریباً 1 دہائی تک جاری رہی۔ اس کو عرف عام میں افغان جہاد کہا جاتا ہے، اور لڑنے والے جو امریکہ نے جن کے لیے اسلحہ دیا، چین اور سعودی عرب نے جن کے لیے پیسہ دیا، ان کو مجاہدین کہا گیا، اور دنیا میں ان کی بڑی اس وقت تشہیر کی گئی اور ان کے لیے نرم گوشے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور ببرک کارمل کو برخاست کر کے ڈاکٹر نجیب اللہ کو افغانستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا 1986 میں۔ اسی دوران 86 میں سوویت یونین میں بھی ایک نیا حکمران آیا جو بعد میں سوویت یونین کا پریزیڈنٹ بنا، اس کا نام گورباچوف ہے۔ تو گورباچوف نے سوویت یونین کی بگڑتی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی، اور اس نے وہاں ریفارمز لائے، اور دوسری طرف نجیب اللہ نے یہاں جو دڑے تھے جہادی دڑے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال سوویت یونین نے ایک معاہدے کے تحت اپنی افواج افغانستان سے نکالنے کی حامی بری، اس کو جنیوا ایکارڈز بولتے ہیں، اور فیبروری 1989 کو سوویت یونین نے اپنی کمپلیٹ افواج افغانستان سے نکال دی۔ اب اس جنیوا ایکارڈ میں تو 2 باتیں تھیں، ایک سوویت یونین کی افواج کا انخلاء، اور دوسری افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی آباد کاری، جو مہاجرین ہیں ان کی واپسی، اور افغان عوام کی اپنی پسند کی حکومت۔ لیکن سوویت یونین نے تو اپنے وعدے کو نپٹایا، لیکن دوسرے جو وعدے تھے افغان ریفیوجیز کی واپسی اور حکومت کا قیام، یہ عمل میں نہیں لایا گیا۔ اس وقت عمل میں نہیں لایا گیا، بعد میں تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل وہاں ایک حکومت کام کر رہی ہے۔ تو دسمبر 1991 میں سوویت یونین کا بھی خاتمہ ہوا، اور جو ایک سپر پاور ملک تھا اور جو سوشلزم کا حامی تھا اور کمیونزم لانے کا دعوے دار تھا، جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس سے افغانستان میں نجیب حکومت کی حمایت کمزور ہوئی۔ نجیب نے استعفیٰ دیا، اور یوں افغانستان میں افغان مجاہدین کو راستہ ملا کابل میں جانے کا۔ لیکن نجیب کی استعفیٰ کے بعد بھی یہ مجاہدین جو ڈرے تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، اور جو مجاہدین تھے وہ اب بعض لوگوں کی نظر میں دہشت گرد بن گئے۔ کچھ نے یہ بات کی کہ امریکہ نے ہمیں بیچ میں چھوڑ دیا، لیکن امریکہ کا جو مقصد تھا وہ تو شاید روس کو خراب کرنا تھا، وہ تو اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ امریکہ کا شاید اس وقت یہ مقصد نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی اچھی حکومت بنے یا اسلامی حکومت بنے یا جمہوری حکومت بنے، اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا اور وہ خطے کو چھوڑ گیا تھا۔ تو یہ افغانستان اور اس انقلاب کی جو ہم نے مختصر سی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خطے پر کیا اثرات پڑے۔ تو سب سے بڑا اثر اس کا جو خطے پر پڑا ہے وہ اپنے ملک افغانستان میں غیر مستحکم حکومتوں کا قیام ہے۔ 2001 تک جب امریکہ نے افغانستان پر باقاعدہ حملہ نہیں کیا تھا تو اس وقت تک افغانستان میں پہلے مجاہدین کی حکومت تھی،
پھر 1996 کے بعد طالبان نے افغانستان کے زیادہ تر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لائے وہ لوگ، لیکن افغانستان میں استحکام نہیں آیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چند ملین ریفیوجیز، 2 یا 3 ملین ریفیوجیز آج بھی پاکستان میں پناہ گزین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں ابھی تک امن نہیں آیا۔ 2001 میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا اور وہاں جمہوری حکومت لانے کی کوشش کی، اور اس کو مصنوعی یا اس کو بیرونی سہارے کے طور سے ابھی تک قائم رکھا ہے۔ ابھی جب امریکہ وہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا ہے اعلانات کے مطابق، تو کل پرسوں پتہ چل جائے گا اگلے مہینوں میں کہ پھر وہاں کیا حالات رہتے ہیں۔ ہم تو اچھے حالات کی امید رکھتے ہیں، بہرحال یہ پتہ تب چلے گا جب وہ دور آئے گا جب امریکی افواج افغانستان سے انخلا کر جائیں گی۔ تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ افغانستان 1978 سے ابھی تک جنگ اور تباہ کاری کی لپیٹ میں ہے۔ یہ تباہ کاری اور جنگ یہ صرف افغانستان میں نہیں بلکہ یہ پاکستان کو بھی جو بارڈر کراس کیا، اور پچھلے 2 دہائیوں سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان سخت دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام نے قربانیاں دی، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہوئے، ان کی بھی جانیں اس راستے میں چلی گئی، اور ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور ابھی ان دہشت گردوں کے خلاف اور شدت پسندوں کے خلاف پے در پے فوجی آپریشن کر کے تقریباً ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کا ایک دوسرا نقصان پاکستان کو بھی ہوا، اور پاکستان 2 دہائیوں سے اور اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے نقصان، ہزاروں جانوں کا نذرانہ دے کر انقلاب کا رد، وہ ہمیں اتنا تاوان میں پڑا۔ اس کے علاوہ خاص کر 80s اور 90s میں یہاں کلاشنکوف کلچر آیا اور ہیروئن کا کلچر آیا، یہ بھی اسلحہ کے جو فراوانی ہوئی اور اسلحہ کا استعمال کھلے عام ہوا، یہ بھی افغان جہاد یا افغان جنگ یا رد انقلاب یہ ثمر ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں چونکہ ایک ویکیوم پیدا ہوا، نجیب اللہ اس نے بھی استعفیٰ دیا، مجاہدین آپس میں اتفاق نہیں طے پا رہا تھا ان کا، تو اس سے یہ نقصان ہوا کہ طالبان نے وہ خلا پر کیا۔ اب طالبان کی حکومت اگرچہ پاکستان نے تسلیم کر رکھی تھی، لیکن دنیا کے زیادہ ممالک نے، بلکہ تقریباً 3 ممالک کو چھوڑ کے بقایا ممالک نے کسی نے بھی طالبان کی حکومت منظور نہیں کی۔ اب یہ ایک ایسا ملک تھا جس پر کسی مستند حکمران کی موجودگی نہیں تھی، یہ بذات خود بڑا خلا تھا، اور اس خلا کو القاعدہ نے سپورٹ کی کوشش کی، اور القاعدہ نے امریکہ پہ حملے کیے، اور افغانستان وہ جنگ پہنچ گئی، اور افغانستان بھی اس سے تباہی کا شکار ہوا۔ نہ صرف افغانستان تباہی کا شکار ہوا بلکہ پاکستان بھی اس کی تباہی کی لپیٹ میں آ گیا، اور پچھلے 2 عشرے خاص کر بہت بھاری قیمت پاکستان نے انسانی جانوں کی شکل میں اور معیشت کی شکل میں، افراتفری کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تکلیفوں کی شکل میں پیش کی۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک بڑا اثر خطے پر یہ بھی ہوا کہ سوویت یونین کا خاتمہ جو شاید قریب تھا وہ واقعہ بھی ہوا۔ اب سوویت یونین کیوں ٹوٹا اور اس کے کیا وجوہات تھیں؟ بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اندرونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، بیرونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم 10 وجوہات کی ایک لسٹ بنا دیں کہ سوویت یونین کا خاتمہ کیوں ہوا ہے، تو اس میں میرے خیال میں 7ویں یا 8ویں نمبر پر افغان جنگ بھی سوویت یونین کے خاتمے کا باعث بنا، کیونکہ اس جنگ میں سوویت یونین کی غیر ضروری مداخلت ہوئی، افواج یہاں انگیج ہوئیں، بین الاقوامی سطح پر سوویت یونین کی مخالفت ہوئی، سوویت یونین کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور آخر کار جب سوویت یونین کی افواج افغانستان سے خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی، تو یہ سوویت یونین جیسی سپر پاور کے لیے ایک نفسیاتی اور ایک معاشرتی دھچکا ضرور تھا۔ اگر فوجی دھچکا نہیں تھا یا اگر معاشی دھچکا نہیں تھا، تو بہرحال ایک نفسیاتی اور سوشل دھچکا ضرور تھا کہ اتنا بڑا سپر پاور اور جس نے دنیا کے چھٹے حصے پر اپنی حکومت قائم رکھی ہے، افغانستان کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکا۔
اثرات تو بہت زیادہ ہے. ایک اثر یہ بھی ہے کہ افغانستان ریفیوجیز نے پاکستان میں 4 دہائیاں تو یہاں گزار چکے ہیں. ان کی 2-3 نسلیں یہاں جوان ہوئی ہیں، اور اب کی جو نسل ہے وہ پاکستانی کلچر اور پاکستانی زبان اور پاکستانی اسکول اور پاکستانی، مطلب ہے کہ وہ ان اے سینس دے آر مور پاکستانی دین، اگرچہ ان کا خون افغان نیشنل والوں کا ہے، لیکن وہ یہاں پلے بڑے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں وہ جوان ہوئے ہیں. تو شاید اپنے وطن کبھی جاتے آتے بھی ہوں، لیکن زیادہ تر چونکہ وہ یہاں پر ہیں تو وہ ان اے سینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی طور سے وہ پاکستانی ہیں، اگرچہ ان کو سٹیزن شپ کی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پلان حکومت کا کہ ان کو سٹیزن شپ دے دیں. ابھی وہ اس ملک میں، اگر یہ لفظ زیادہ وہ نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، کیونکہ وہ شناختی کارڈ جب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ ووٹ کا اندراج بھی نہیں کر سکتے اور سوسائٹی کے بڑے فیصلوں میں وہ حصہ نہیں لے سکتے. تو یہ بھی ایک اثر ہے کہ افغان ریفیوجیز یہاں ہیں، یا وہ واپس جانا نہیں چاہتے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ یہاں کے عادی ہو گئے ہیں، اب وہاں ان کو مزہ نہیں آتا، یا حکومت پاکستان بھی ان کو واپس بھیجنا نہیں چاہتی. اگر نہیں بھیجنا چاہتی تو کیوں نہیں بھیجنا چاہتی، یہ الگ سے ایک سوال ہے. لیکن اس کا خطے پر جو اثرات پڑے ہیں، ایک اثر یہ ہے کہ پاکستان جس نے ان ریفیوجیز کو اپنے ملک میں پناہ دی اور ان کو سہارا دیا، اور پھر جو ہے افغانستان کی ترقی یا افغانستان کی آبادکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، آج بھی افغانستان کے عام لوگ پاکستان کے کردار سے شکوہ کرتے ہیں اور وہ شاکی ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کے جو عوام جو پہلے مدتوں سے ایک ہی لب و لہجے اور ایک ہی زبان اور ایک ہی رسم و رواج کے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے زیادہ تر حکمران افغانستان سے آئے تھے یا افغانستان کے راستے سے آئے تھے. ہندوستان میں جو فارسی زبان تھی، یہ بھی اصل میں افغانستان کی جو فارسی ہے، دری جس کو بولتے ہیں، یہی رواج تھا. یعنی کہ افغانستان کا اثر اور ہمارا اثر ان پہ، افغانستان میں جو پہلی اسکول بنے میں نے آپ کو بتا دیا پچھلی صدی کے آغاز میں، تو وہاں سر سید احمد خان کے شاگرد یعنی کہ علی گڑھ اسکول اینڈ کالج کے فارغ التحصیل لوگوں نے وہاں جا کے ان کے لیے اسکول قائم کیا، مکتب حبیبیہ بولتے ہیں 1905 میں، اور وہاں ان کی ٹیچنگ کی. تو یہ ایک دوسرے سے ان کا آنا جانا اور ناطہ بہت مستحکم تھا. اور یہ جنگ چونکہ رد انقلاب میں ہوئی ہے تو اس رد انقلاب نے ان دوسرے کے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے. اگرچہ یہ بے چینی عارضی ہے، اور چونکہ پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ پانی کو آپ لاٹھی سے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، اسی طرح افغانستان اور پاکستان کے عوام کو نفرت پھیلانے والے جو عناصر ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائیں گے، اور کچھ وقت بعد یہ لوگ جب ان کی پریشانیاں دور ہوں گی تو یہ آپس میں پھر بھائی چارے سے تعلق رکھیں گے. تو خطے پر اس کے کافی گہرے اثرات ہیں. آج کا لیکچر چونکہ ہمارا بنیادی اس پر تھا، موضوع پر، کہ اس میں ہم صرف بنیادی باتیں کریں گے. اس سلسلے میں اگر کوئی اور لیکچر ہم نے ارینج کر دیا تو اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور آپ کا اگر اس لیکچر کے متعلق کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی کمنٹ ہو، یا مجھ سے کوئی ایسی اہم بات کہنے سے رہ گئی ہو جو آپ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کہنا بہت ضروری ہے، تو آپ کمنٹس میں ضرور کا ذکر کریں تاکہ دیگر ساتھیوں کو اور ہمیں اس سے مستفید ہو سکیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. یہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف مزے کے لیے نہیں ہے یا صرف واقعات کو یہ کوئی قصہ سننے یا سنانے کے لیے نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ سیکھ سکیں، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے تاریخ سے سیکھ سکتی ہیں، اور وہ قوم میرے خیال میں ترقی نہیں کر سکتی ہے جو اپنی تاریخ نہیں جانتی. اور جب تک ہم اپنی تاریخ نہیں جانیں گے، ہم کیسے تاریخ ساز قوم کہلا سکتے ہیں؟ تو ہم اگر مستقبل میں تاریخ ساز قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ سے بھرپور اس سے ہماری آگاہی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو پورا سیکھنا چاہیے. فی الحال تک ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.